آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی طرف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حضرت جی سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ذکر اسم ذات شرح صدر کی بنیاد ہے، اس کی وضاحت کس طرح سے کی جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرح صدر کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کریم جس پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے وسیع. وسیع کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کی چھاتی چوڑی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سینے میں سمجھنے کا شعور کا معیار ہے وہ بڑا وسیع کر دیا جاتا ہے، اسے باتیں سمجھ آئیں. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دیکن حرجا، اس کا سینہ تنگ کر دیا، اس کا دل، وہ بات اچھی بات اس کے دل کو وہ سننا چاہتا ہی نہیں، اس سے گھبراتا ہے، تنگ آ جاتا. تو شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں محبت بھی ہو جائے ان سے، سننے سے پیار بھی ہو جائے، سن کر پیاری بھی لگیں، اپنانے کو جی چاہے اور ان پر دل و جان سے عمل بھی کرے. اب اس کا علاج ذکر الہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو ساری انسانیت کا مرکز ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک طرف چلتا ہے. اذا فسدت الجسد کلہ، اگر اس میں فساد آ جائے، سارے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سوچ سب میں فساد آ جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، خوب اچھی طرح سن لو، یہ قلب انسانی ہے. وہ بگڑ جائے سب، دماغ بھی بگڑ جاتا ہے، سوچیں بھی بگڑ جاتی ہیں، نگاہیں بھی بگڑ جاتی ہیں، کردار بھی بگڑ جاتا ہے. وہ سنور جائے، ہر چیز سنور جائے. اب اس کو کیسے سنوارا جائے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے اللہ کے قریب، سب سے دانا و بینا قلب اطہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصدر ہے روشنیوں کا، بدر منیر ہے، شمس منیر ہے، سورج ہے، کائنات کو روشن کر. آپ کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. صرف اللہ 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 اتنا کیجئے کہ صرف اللہ اللہ رہ جائے، کچھ یاد نہ رہے. بالکل صحیح. اس قلب اطہر کو اگر ذکر اسم ذات کی ضرورت، کیونکہ یہ حیات ہے. کوئی بڑا صحت مند ہے، بڑا طاقتور ہے، 100% صحت، تو اسے سانس کی ضرورت نہیں. بالکل ہے. ذکر الہی حیات قلبی کا سانس ہے. سبحان اللہ. اگر نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم حکم دے رہا ہے کہ راتیں سونے کے لیے ہیں، لیکن میرے حبیب راتوں کو اٹھ جاؤ، نصف ہوا ان کو، یا آدھی رات جاگو، یا اس سے کچھ کم بھی، یہ آپ کی مرضی، کبھی بڑھا لو کبھی گھٹا لیں. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے ذاتی نام کی تکرار کریں. کتنی کریں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. صرف اللہ رہ جائے، کچھ یاد نہ رہے. بے شک. تو میرے بھائی اور کسی کو کس کو استثناء ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کہتا ہے کلا بل رانا علی قلوب. کیوں حضور کی بات، اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کے بندے اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، مر کے اس کے پاس جان، بات کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا کلا بل رانا علی، ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا. یا رسول اللہ یہ زنگ لگ جائے تو فرمایا لکل شین سکالا، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، زنگ شنگ اتار کے چمکا دیتی ہے. وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر دلوں کی پالش. رگڑ رگڑ کر کرو، زور زور سے کرو، اسے پالش کرو، مانجو، روشن ہو جائے. سبحان اللہ. بالکل تو صحیح. بھائی ذکر الہی تو دل کی حیات بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے،
اور جس طرح آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے، دل کے زندہ رکھنے کے لیے ذکر اسم ذات ضروری ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے تو پھر نہ کوئی فرشتہ اس سے باقی بچ سکتا ہے اور نہ کوئی انسان۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا نا، اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ گویا جو چیز ذکر نہیں کرتی فنا ہو جاتی، وہ زمین ہے یا آسمان ہے، عرش ہے یا فرش ہے، پتھر ہے یا درخت ہے، دریا، ہر ایک کی اپنی زبان ہے اپنا، لیکن ذکر سارے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو انسان غافل ہو، ذکر نہ کرے تو اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور، کافروں کو ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ ان کی روحیں مر چکی ہیں، چلتی پھرتی قبریں ہیں، ان کے جسم قبریں بن گئی ہیں روحوں کی، یہ چلتی پھرتی قبریں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور، قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم قبریں بن گئے۔ تو ذکر کے بغیر تو یہ حال ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر ذکر نہیں ہے دل کے اندر تو پھر کچھ بھی نہیں، زندہ انسان نہیں ہے۔ پھر ایک قبر ہے جس میں مردہ روح مردہ ہے ہے۔ اور چلتی پھرتی قبر ہے، جب مرے گا تو ایک اور قبر میں چلا جائے۔ اس لیے ذکر بنیاد ہے، ضرورت ہے، جس طرح ظاہری زندگی کی ضرورت آکسیجن ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس طرح قلبی حیات کی ضرورت ذکر اسم ذات ہے۔ بالکل ہم صحیح۔ کسی نہ کسی طور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن روح کی حیات کے لیے وہ کافی نہیں۔ صحیح۔ زندگی کے لیے ہر لمحہ آکسیجن چاہیے۔ کبھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی السلام علیکم، اتباع شریعت بھی تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی کا سانس روک دو اور اسے کبھی کبھی سانس لینے دو تو کیا کہے گا؟ زندہ بھی رہا تو ایک لاش زندہ ہوگی، چارپائی پہ پڑا ہوگا، نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ہماری دینی زندگی کیا ہے؟ اسی طرح ہم لاشیں نہیں ہیں، حرام میں مبتلا ہیں، روک نہیں سکتے، گناہ میں مبتلا ہیں، منع نہیں کر سکتے، خود گناہ میں دھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں، کسی کو کیا کسی کو روکیں؟ کیا روکنا ہے؟ بالکل کیوں؟ صحیح۔ کاش ہم اللہ اللہ کرتے، دل میں وہ قوت ہوتی، دل میں حیات ہوتی، ہم زندہ ہوتے تو ہم کیوں کیچڑ میں گرتے، غلاظت میں کیوں گرتے؟ بالکل صحیح۔ اچھا، ذکر کے ظاہر ہے مختلف سلسلوں میں مختلف طریقے ہیں، تو ہر طریقے سے ذکر کیا جائے تو کوئی طریقہ جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، نہ ٹھیک ہے۔ ہو جائے۔ بالکل اب صحیح۔ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے، اس کو اس سے فائدہ وہ اس نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، کسی کو اس سے فائدہ وہ اس نے وہ طریقہ، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ سلیقہ ہے، اور اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ صحیح۔ ذکر واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی پابندی نہ وقت کی ہے، نہ وضو کی ہے، نہ پاکی ناپاکی کی ہے، نہ سونے جاگنے کی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے سوئے ہر حال میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ وضو ہے اللہ اللہ کرو، نہیں ہے اللہ اللہ کرو، جسم پاک ہے کرو، نہیں ہے کرو، لباس ہے کرو، نہیں ہے کرو، جاگ رہے ہو اللہ اللہ کرو، سو رہے ہو اللہ، اب سوتے میں اللہ اللہ، یا اللہ کیسے کریں؟ فرمایا دل کو ذاکر کرو، تم سو رہو گے اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ واحد عبادت ہے جس پہ کوئی پابندی نہیں، جس طرح کرتے ہو کرو، لیکن کوئی کام ذکر کے نام پہ خلاف شریعت نہیں کر سکتے صحیح۔ کہ تم اٹھ کے ناچنا شروع کر دو، کہو یہ ذکر کرو نا، وہ نہیں، تم ڈھول بجانا شروع کر دو، ساتھ لار لگا لو، موسیقی لگا لو، ذکر کا ہی نہیں۔ شرم موسیقی حرام ہے، تمہارا کون سا ذکر ہے جو موسیقی پہ ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ حرام اچھا، پہ اسی کے ساتھ ہی ایک اور چیز آتی ہے کہ ذکر کے ساتھ مراقبات بھی جڑے ہوتے ہیں، کیا یہ ذکر کا حصہ ہے یا مراقبات الگ سے ہیں؟ ثمر ہے، ثمر ہے، پھل ہے، ٹھیک ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور مراقبات کے لیے رہنما چاہیے، یہ بغیر رہنما کے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اور ذکر بغیر رہنما کے ہو جاتا ذکر بھی بغیر رہنما کے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قلب اطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑتا۔ صحیح۔ نبض کائنات رک جاتی ہے، جب حضور معراج پر گئے زمانہ رک گیا،
علماء کہتے ہیں حضور 23 برس کا عرصہ خرچ کر کے آئے. جب آپ تشریف لے گئے تو وضو کا پانی جہاں تھا رک گیا، دروازہ کھولا، کنڈی ہل رہی تھی وہاں رک، کائنات کا نظام رک گیا، کسی نے محسوس نہیں کیا. جو سو رہے تھے، جاگ رہے تھے. حضور واپس تشریف لائے تو ہر چیز جاری ہو گئی. 23 برس کا عرصہ گزر گیا. بالکل صحیح. تو روح کائنات تھے، تشریف لے گئے تو ہر چیز ساکن ہو گئی. دل کی دھڑکن کی روح بھی آپ کا قلب آتا ہے، وہاں سے دیا روشن کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں نے وہاں سے روشنی لی ان سے آگے لینی پڑتی ہے. لیکن اگر از خود بھی شروع کر دو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں محنت کرتے ہیں میں انہیں اپنی کئی راہیں دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں کہ جو خلوص دل سے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے، تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا اسے ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جو اسے ذکر بھی سکھاتے ہیں، مراقبات بھی کراتے ہیں. بالکل صحیح. معروم نہیں رہتا. بالکل صحیح. حضرت جی